دیم زمانے کی بات ہے جب ایک شہر تھا جہاں زندگی خاموشی سے چلتی تھی مگر فیصلے لوگوں کی تقدیر بدل دیا کرتے تھے۔ اسی شہر کے کنارے جہاں جنگل کی گہرائی شروع ہوتی تھی وہاں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ کوئی عام انسان نہ تھا، وہ اپنی محنت پر جینے والا اور اپنی خاموشی میں ایک سمندر چھپا لینے والا نوجوان تھا۔ حمزہ ہر صبح اس وقت اٹھتا جب آسمان پر تارے ابھی رخصت نہیں ہوئے ہوتے تھے۔ وہ وضو کرتا، 2 رکعت نماز ادا کرتا اور سر جھکا کر بس اتنا کہتا، اللہ آج میری محنت کو کسی کی نظروں میں رسوا نہ کرنا۔ پھر وہ اپنی پرانی کلہاڑی اٹھاتا اور جٹیل راستوں پر چل پڑتا۔ اس کے ہاتھوں پر پڑے چھالے اس کی ہمت کی گواہی دیتے تھے، مگر اس کی زبان پر کبھی شکایت نہیں آئی۔ اسی شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ اونچی دیواریں اور بھاری دروازے اس کی شان و شوکت کا پتہ دیتے تھے۔ اس حویلی کی بالائی منزل پر ایک کھڑکی تھی جو شہر کے بازار کی طرف کھلتی تھی۔ اس کھڑکی کے پاس اکثر ایک لڑکی کھڑی ہوتی تھی، عائشہ۔ عائشہ ایک امیر باپ کی لاڈلی بیٹی تھی جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر اس کا دل کسی سچی چیز کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن حمزہ اپنی لکڑیاں بیچ کر اسی حویلی کے سامنے سے گزرا۔ اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح زمین پر جمی تھیں۔ اس نے اوپر نہیں دیکھا مگر کھڑکی میں کھڑی عائشہ نے اسے محسوس کر لیا۔ اس نے پہلی بار دیکھا کہ کوئی شخص اسے دیکھے بغیر بھی اس کی اتنی عزت کر سکتا ہے۔ حمزہ کی اسی بے نیازی نے عائشہ کے دل میں ایک تجسس پیدا کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ کا وہی راستہ تھا اور عائشہ کا وہی انتظار۔ لیکن عائشہ کا بھائی جو بہت سخت مزاج تھا، اس نے یہ سب دیکھ لیا۔ اس کے لیے یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک غریب لکڑہارے کی اتنی ہمت کہ وہ روز اس حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ اگرچہ حمزہ کبھی نہیں رکتا تھا مگر شک کی نظریں حقیقت نہیں دیکھتیں۔ دوسری طرف حمزہ بھی اب بے چین رہنے لگا تھا۔ جب وہ اس حویلی کے قریب سے گزرتا تو اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھاتا کہ حمزہ، تیری بستی الگ ہے اور ان کا محل الگ، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ مگر خاموشی کبھی کبھی شور مچانے لگتی ہے۔ ایک رات حویلی کے اندر طوفان اٹھا۔ عائشہ کے باپ نے حکم دیا کہ کل سے وہ کھڑکی ہمیشہ کے لیے بند رہے گی۔ عائشہ کے لیے وہ کھڑکی صرف لکڑی کا ٹکڑا نہیں تھی بلکہ باہر کی دنیا سے اس کا واحد رابطہ تھا۔ جب اگلے دن حمزہ وہاں سے گزرا اور اس نے کھڑکی کو بند پایا تو اسے ایسا لگا جیسے اس کے راستے کی روشنی بجھ گئی ہو۔ اس نے پہلی بار اوپر دیکھا مگر وہاں صرف لکڑی کے تختے تھے اور ایک گہرا راز۔ اسی دوران شہر کے ایک امیر گھرانے کے لڑکے زید کا ذکر ہونے لگا۔ زید بظاہر بہت مہذب تھا مگر اس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے۔ وہ صرف دولت کے لیے عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ نے پہلی بار ہمت جمع کی اور اپنے باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا، ابا، اگر آج اپنے میرا دل توڑ دیا تو کل میں مسکرانا تو سیکھ لوں گی، مگر وہ مسکرائے اس گھر کی رونق نہیں ہوگی۔ باپ کی آنکھوں میں غصہ تھا مگر عائشہ کی ماں نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا۔ اسی دوران حمزہ کو حویلی بلایا گیا۔ وہ اپنی پرانی کلہاڑی اور خاک آلود کپڑوں میں وہاں کھڑا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو محل کے چراغوں میں بھی نہیں تھی۔ باپ نے پوچھا، کیا تم میری بیٹی سے محبت کرتے ہو؟ حمزہ نے گہری سانس لی اور کہا، میں اپنی حیثیت جانتا ہوں اس لیے خاموش رہا۔ اگر میری خاموشی بھی جرم ہے تو مجھے جو مرضی سزا دیں، مگر میں نے کبھی بے عزتی کا نہیں سوچا۔ حمزہ کی سچائی نے وہاں موجود سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ عائشہ کے بھائی کو بھی احساس ہوا کہ بدنامی غریب ہونے سے نہیں بلکہ غلط فیصلوں سے ہوتی ہے۔ باپ نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے عزت کا بوجھ مجھ سے بہتر اٹھایا ہے۔ زید کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ گیا اور وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ نکاح کی تاریخ طے پا گئی۔ کوئی ڈھول باجا نہیں ہوا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف 2 سچے دلوں کا عہد تھا۔ کچھ دن بعد حمزہ اسی راستے سے گزرا مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔
اس کے ساتھ عائشہ تھی جو اب اس کے کچے مکان کی ملکہ بن چکی تھی۔ وہ بند کھڑکی اب کھل چکی تھی، مگر اب اس کے پیچھے کوئی اداس چہرہ نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ کچھ رشتے شور سے نہیں بلکہ صبر، عزت اور اللہ پر یقین سے بنتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اپنی زندگی سے جڑی ہوئی محسوس ہوئی ہو تو یاد رکھیں کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔